لأهلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. جانا تو ویسے ہی ہے. کل کی بات ہے کہ ایک ساتھ کہنے لگے میری دادی اماں فوت ہو گئی. تو میں سوچنے لگا ایک ایسا شخص گیا ہے جو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا. عجب نظام یہ ہے کہ واپسی نہیں ہے, جانا تو ویسے ہی ہے. تو کچھ اپنی نسلوں کے لیے, کچھ آنے والے اپنے پیاروں کے لیے کچھ سرمایہ تو چھوڑ جائیں. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اگر اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ کہتا ہے کھانا کھاؤ گے, پیٹ بھرے گا, پانی پیو گے, پیاس بجھے گی. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. میرا اللہ کہتا ہوں میرا نام لے لو میں پیٹ بھر دوں گا. اللہ کر سکتا ہے, اللہ نے کیا ہے, آئندہ بھی کرے گا. لیکن میرے رب نے ہمیں اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو اپنی نسلوں کے لیے بدقسمت شخص وہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا. ایک بہت بڑے سخی تھے, ان کی سخاوت بہت زیادہ تھی. ایک درویش ان کے پاس گئے تو ایک دفعہ وہ سخاوت کرنے لگے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے کیا تو نے اپنا سب کچھ لوگوں کو دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ کہا اپنے بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کا رسول, اللہ اس کا نام. تو کہا کہ کیا یہ چیز صحابہ کرام نے, بڑی بڑی ہستیوں نے کی تھی؟ کیا انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے بخت اور برکت چھوڑنے کا فکر نہیں کیا تھا؟ کہا کیا تھا. تو کیا تیرا ایمان ان سے زیادہ مضبوط ہے؟ تیرا ایمان ان سے زیادہ بڑا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ سوچ تو نے اپنی نسلوں کے لیے کتنا بخت اور برکت چھوڑی, کتنی خیر اور فیض چھوڑی. سوچ. ایک ظاہر کا نظام ہے کہ میں اپنی نسلوں کے لیے اتنا مال, اتنی چیزیں, اتنی جائیداد, اتنی دولت, اتنا کچھ چھوڑوں. ایک یہ ظاہر کا نظام ہے. اور ایک اور باطنی نظام ہے جس کا نام ہے بخت چھوڑوں, مقدر چھوڑوں, نصیب چھوڑوں, ان کے لیے راحت کا سامان چھوڑوں, ان کے لیے برکت اور دولت کا سامان چھوڑوں. یہ ایک پورا نظام ہے. یہ کیسے ہو؟ حالانکہ میرے تو بس میں نہیں ہے. بخت, مقدر, نصیب یہ تو عرشی نظام ہے, فرشی تو ہے ہی نہیں. تو جو عرشی نظام ہے وہ میرے بس میں نہیں, میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میں کیا کروں؟ کیسے ہو, کس طرح ہو؟ اس کا تعلق دعا سے ہے. دعا لینا اور دعا کرنا, دعا لینا اور دعا دینا, دعا گو دعا جو, اس کا تعلق دعا سے ہے. کوئی ایسا انتظام کر دوں کہ میری زندگی میں مجھے بڑھاپے میں زوال نہ آئے اور جوانی میں زوال نہ آئے. میری آنکھوں کے سامنے کئی واقعات ہیں, میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. اس کو زوال تھا, غربت, تنگ دستی, باپ دادا پر دادا پیچھے سے چلی آ رہی تھی. اچانک دیکھتے ہی دیکھتے کوئی 10-12 سال کے اندر وہ مالدار ہو گیا. پل ہی بھر میں جہاں ہاتھ ڈالتا تھا مٹی سونا, سونا ہیرا, ہیرے جواہرات, مال دولت بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. ایسی دیکھی دیکھی میں 10-12 سالوں کے اندر وہ دولت, مال, چیزوں میں آگے سے آگے بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا.
तकदीर का पहिया उल्टा चला, फिर वापस जवाल की तरफ, और वही जवाल जो पहले उसके बाप दादा ने छोड़ा था, उसी जवाल की तरफ वापस लौटा है। वही जवाल जो उसके बाप दादा ने छोड़ा था। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ऐसी लम्हे, ऐसे वक्त से पनाह मांगता हूं जब तू मुझे दी हुई नीमतें मुझसे छीन ले। गुर्दे ठीक थे, पता चला गुर्दे तो फेल हो गए हैं। दिल ठीक था, पता चला कि दिल के कई वाल बंद हो गए, फलां नालियां ब्लॉक बंद है, फलां चीज ये है। आंखें ठीक थी, नेमत है, और पता चला कि मेरी आंखों के पीछे से पर्दे खुश्क हो गए। कहा मुझे रोशनी नजर नहीं आता, मुझे अंधेरे में नजर नहीं आता, या मुझे उजाले में नजर नहीं आता, या खुद मुझे नजर ही नहीं आता। हालांकि इससे पहले मैं ठीक था। कितने लोग ऐसे हैं, छोटा सा दाना हुआ, फुंसी हुई, फुंसी की छोटी सी, और ये छोटा सा दाना फुंसी, फिर वक्त आया, पता चला वो तो कैंसर था, और कैंसर भी आखिरी स्टेज का था, और यूं आनन फानन बंदा चला गया। आनन फानन बंदा यूं फारिग हो गया। माल का उरूज, सेहत का उरूज, दौलत का उरूज, नेमतों का उरूज और चीजों का उरूज एक पल में यूं सिमट गया और हर चीज खत्म हो गई। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। अल्लाह, मैं उससे घड़ी से पनाह मांगता हूं, अल्लाह तुझसे जब मेरे ऊपर नेमतों का जवाल आ जाए, नेमतों का जवाल आ जाए। और याद रखिएगा, जिसके पीछे ताक़ुब दुआएं कर रही हैं, बदुआएं भी ताक़ुब करती हैं, और जिसके साथ दुआएं शामिल हैं, उसको नेमतों का जवाल नहीं आएगा। आपने कई लोग देखे होंगे, बहुत उरूज था, बहुत उरूज था, शोहरत में, इज्जत में, दौलत में, अपने शोबे में, अपने इलाके में, अपने मुल्क में, अपनी सल्तनत में बहुत उरूज था। पल में जवाल आ गया, दिनों में जवाल आ गया। अल्लाह, मैं तुझसे ज़वाले नेमत से पनाह मांगता हूं, मिन ज़वाले नेमत। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसको अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें, दौलतें, इज्जतें सदा मिलती रहें, वो महीने में सिर्फ 3 रातें अल्लाह को दे दे, पूरे महीने में, जिंदगी की 3 रातें, अय्याम 20 की, 13, 14 और 15 चांद की, सिर्फ 3 रातें अल्लाह को दे दे। अगर कोई शख्स यह चाहता है कि उसकी नस्लों में इज्जत दौलत हो, और उसके पास इज्जत दौलत हो, रूह रूहानियत हो, वकार शान और शौकत हो, और उसको बरकतें और खैरें मिले, और जहां हाथ डाले वहां सोना भी हीरा हो जाए, और हीरा फिर 70 गुना बढ़ जाए। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। हम जब चाहते हैं, फिर ये शर्तें मिटा देते हैं, 10 दुनिया 70 आखिरत। ये तुम्हारे समझाने के लिए है, अल्लाह पाक बंदों से कह रहा है, फिर ये शर्तें मिटा देते हैं, 10 दुनिया 70 आखिरत। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। हम चाहते हैं, इतना इजाफा करते हैं, बंदो तुम्हें पता नहीं, वल्लाहु वासिउन अलीम। हम इतनी ही ज्यादा, हमारे पास दौलत, इतना ज्यादा माल, इतनी नेमतें, इतनी चीजें हैं, तुम गुमान नहीं कर सकते। 3 रातें सिर्फ अल्लाह को दे दे महीने की, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी और कुछ भी नहीं पढ़ना। दिन को रोजा और रात को सूरत फातिहा। घर के अंदर चलते हुए अगर नंगा आसमान है तो नंगे सर नंगे आसमान, लेकिन खवातीन नंगे सर नहीं, नंगे सर और नंगे आसमान। और अगर नंगा आसमान नहीं है, घर का कमरा ऐसा है, जगह ऐसी है जिसमें नंगा आसमान नहीं है, तो वही सबसे जो मुयस्सर है वही मौसर है, जो मिल गया ठीक है। बड़े लोगों की जिंदगी और तकदीरें मैंने बदलती देखी हैं, नस्लों की नस्लें बदलती देखी हैं। बेबख्त को बाबख्त देखा, बदनसीब को बानसीब देखा, और बदकिस्मत को आला दर्जे की किस्मत वाला। जो कहता है कि मेरी पिछली नस्लें सारी गुर्बत तंगदस्ती में है,
ان کے پاس روحانی دنیا کچھ نہیں، ان کے پاس جسمانی دنیا کچھ نہیں، ان کے پاس رزق روٹی نہیں، ان کے پاس گھر مال نہیں، جو یہ کہتا ہے آپ یقین جانیے چند ہی مہینوں میں حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اپنے اوپر ہے کہ بندہ چند مہینوں میں فیصلہ کرواتا ہے یا پہلے مہینے میں فیصلہ کرواتا ہے۔ وہ جو اندر کی بے کلی اور بے تابی ہے، وہ اندر کی بے قراری ہے، وہ فیصلہ خود کروا دیتی ہے، وہ فیصلہ خود کروا دیتی ہے۔ اب یہ خود کہے کہ میں نے پہلے مہینے فیصلہ کرانا ہے، یعنی 3 دن میں فیصلہ کرانا ہے، یا 30 دن میں، یا 3 سال میں، اب یہ خود سوچے۔ میرا اللہ اندر کی بے چینیوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے میں بے چینی کتنی ہے، اس میں بے قراری کتنی ہے، اس کے اندر اضطراب کتنا ہے، اس کا اندر کتنا حیرت انگیز ہے کہ مجھے کتنا چاہتا ہے، کتنا تڑپتا ہے، کتنا بلکتا ہے، کتنا اس کے اندر سسکن ہے، سسکنا ہے۔ ہاں، وہ تو جتنا زیادہ درد ہوگا، جتنا زیادہ غم ہوگا، اور جتنی زیادہ بے کلی بے قراری ہوگی، اتنا اس کا نظامی غیبی چلے گا، اس کا غیبی نظام چلے گا۔ جتنا زیادہ بے چینی اور بے قراری ہوگی، اتنا غیبی نظام چلے گا۔ بہت حیرت انگیز فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ان 3 راتوں کا مہینے میں شہنشاہی نظام ہے۔ 3 راتوں میں، اور 3 راتوں کا ایک نظام ہے جس کا مہینے کے ساتھ شہنشاہی نظام ہے، اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان 3 راتوں میں ہوتا کیا ہے، اور عرشوں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں ان 3 راتوں، یہ کسی کو خبر نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بہت سے نظام ایسے ہیں جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آج جو رات ابھی بیٹھے ہیں، یہ شب جمعہ ہے۔ اس شب جمعہ میں قبولیت کی گھڑی مغرب سے شروع ہوتی ہے، فجر تک رہتی ہے، یہ کسی کو خبر نہیں۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ہے کیا؟ کل جمعہ ہے، جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے غروب آفتاب تک، اس لیے جمعے کو سید الایام، دنوں کا شہنشاہ، اور جمعے، یہ جو شب جمعہ ہے، اس کو راتوں کی شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو 3 دن ہے نا، 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15، یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں حیرت انگیز دنیا ہے۔ ایک پرانی بات ہے، ہمارے ہاں ایک بابا جی آتے تھے، بوڑھا ہو گئے، بڑھاپے تک انہوں نے شادی نہ کی، آخر اللہ کے پاس چلے گئے، نیک شریف اچھے انسان تھے۔ ان کے ساتھ ایک جوان آتا تھا، اس کا ایک شعبہ تھا، ایک لاہور کی ایک گلی میں ایک کمرہ لیا ہوا تھا، اس میں وہ اپنا کام کرتے تھے۔ ایسے تعارف ہوا، ان کے پاس جانا ہوا، کہنے لگے سارا دن بیٹھتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے، کوئی نہیں آتا۔ قدرت کا نظام کہ میرے وہ ایام 20 تھے، ایام 20 شروع ہونے والے تھے اسی شام کو، تو کہنے لگے آپ دعا کر دیں۔ میں نے دن کو روزہ آگے اگلا رکھنا تھا، اور شام کو وہ شروع ہونا تھا اس کا جو سورۃ فاتحہ پڑھنے۔ القصہ، وہ 3 دن مسلسل رات کو وہ شخص تصور میں آتے رہے، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا، اور ان کے لیے اللہ سے عرض کرتا رہا۔ قبولیت، مقبولیت، محبوبیت تو اسی کریم کی بارگاہ میں ہے، اسی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہے۔ قبولیت، مقبولیت، محبوبیت، لیکن یہ راتیں بڑی محبوب ہیں۔ ان راتوں میں کوئی شہنشاہی نظام چلتا ہے، کوئی حیرت انگیز دنیا کا نظام چلتا ہے، انگریز نا، ہر وہ چیز جس میں اس کو نفع ہو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے،
तहकीकात की दुनिया। आप देखें जितनी भी रोशनियां हैं, इन सारी रोशनियों पे अंग्रेज ने तहकीकात की। उसने कहा जी ये एक खास रोशनी है, इस रोशनी पे मक्खी और मच्छर आएगा, अंदर वो रोशनी रख दो, बाहर छोटी छोटी तारें लगा दो, राड लगा दो, इनसे टकराएगा, आएगा रोशनी पे पागल होकर। अब इस पे आएगा तो मक्खी और मच्छर मर जाएंगे और इंसान को अजियत नहीं देंगे। छोटी छोटी चीजें। अंग्रेज ने इन 3 रातों पे अपनी तहकीकात और रिसर्च की इंतहा कर दी, इन 3 रातों पे, कि ये 3 रातें हैं क्या, और इन 3 रातों में तासीर क्या है, इन 3 रातों की ताकत क्या है, इन 3 रातों की कुव्वत क्या है, और इन 3 रातों में क्या फैसले होते हैं। ये दरअसल जलाल की रातें हैं, जलाल की रातें हैं। और शहंशाह जब जलाल में होते हैं तो पल में फैसले हो जाते हैं कि हमारा अमर है, हमारा हुक्म है, इसको गरीब कर दो, हमारा अमर है, हुक्म है, इसको मालदार कर दो, हमारा अमर है, इससे सजदे सजदे छीन लो, इससे हमारा नाम छीन लो, इससे हमारे दोस्तों की महफिल छीन लो, तस्बीहाना जाना आना था छीन लो, इसने कोई बेकदरी का बोल निकाला है, बेकदरी की है, हमारा हुक्म है, इसके उठे हुए कदम जो खैर की तरफ बढ़ रहे थे वो छीन लो, हमारा हुक्म है, हमारा अमर है, इससे सबको छीन लो। हां, जलाल की रातें हैं, इन रातों को समझे, बहुत जलाल की रातें। शहंशाह का जलाल होता है। हिंदू किताबों में, आयुर्वेदिक की किताबों में इन रातों का जो आखिरी रात 14वीं को, उसको पूरनमाशी कहते हैं, पूरनमाशी। इस लफ्ज के अंदर एक बहुत बड़ी हकीकत है कि पूरनमाशी के माने क्या है। इस लफ्ज के अंदर बहुत बड़ी हकीकत है कि पूरनमाशी के माने क्या है और पूरनमाशी की हकीकत क्या है। जलाल की रातें हैं और इनमें बहुत ज्यादा जलाल है, इसलिए जल्दी फैसले हो जाते हैं। इनमें बहुत ज्यादा जलाल है, इसमें हकीकतें खुल जाती हैं, बहुत ज्यादा जलाल। साइंस कहती है कि इन 3 दिनों रातों में पूरी दुनिया में क्राइम रेट बढ़ जाता है, जराइम, कत्ल, गारत, खूनरेजी, लड़ाई झगड़े। इस्लाम का निजाम देखें कितना हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का निजाम है। इस्लाम कहता है कि इन 3 दिनों में रोजे रख लो और 3 रातों में मेरे हुजूर पेश हो जाओ। दुनिया के हादसे भी नहीं होंगे और दुनिया का टकराव भी नहीं होगा और तुम्हें तुम्हारी दिल की मुरादें पूरी करके आंखों से दिखा दूंगा और तुम मुजरिम भी बनोगे नहीं बनोगे, मुल्जिम भी नहीं बनोगे, कातिल भी नहीं बनोगे, चोर भी नहीं बनोगे, धोखेबाज भी नहीं बनोगे, झगड़ालू भी नहीं बनोगे, तुम नहीं बनोगे, बल्कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे, मेरे वली बन जाओगे, ऐसे बंदे बन जाओगे जो अल्लाह से मिन्नत करें, दरखास्त करें, अल्लाह उनकी मान ले और अल्लाह उनके हक में फैसले कर दे, ये बन जाओगे। कितनी अजीब बात है और कितनी बड़ी बात है, ये बन जाओगे। आओ, अगर बनना चाहते हो तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं अपनी कमाल कुदरत, ऐसे दिखा सकता हूं अपनी कुदरत का कमाल। जलाल की रातें हैं, जलाल की रातें हैं। कहने लगे बाबा जी के पास जा, दिन रात रहे, उनकी सुन और सह, जब देखना बाबा जी का जलाल हो बस वही बाबा जी से हासिल कर ले, क्योंकि जिस वक्त जलाल का वक्त होगा बाबा जी का, उस वक्त वो कुदरत कामला से फैसले कराएंगे, वो बोलेंगे और हो जाएगा और अल्लाह अपने खजानों से कर देगा। फरमाया जलाल के लम्हे, जलाल के लम्हे और जलाल की सातें और जलाल की घड़ियां बिल्कुल ऐसे ही है।
ان 3 راتوں میں اس کا جلال ہے، جلال ہے، اتنا جلال تو ہے کہ اس کی طاقتیں سمندر کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں، اس کے اندر طغیانی ہوتی ہے، اس کے اندر تلاطم ہوتا ہے، بڑے بڑے جہاز ٹنوں 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 لمبے بڑے وہ بھی لرز جاتے ہیں کہ ان سمندر کی موجوں سے اب ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اب نہیں کر سکتے ہم مقابلہ، ہم بے بس ہیں۔ بڑی بڑی مشینیں، بڑے بڑے نظام لرز جاتے ہیں جب اس کا جلال ہوتا ہے۔ پر پانی میں جلال ہوتا ہے، پہاڑوں میں جلال ہوتا ہے، پرندوں میں جلال ہوتا ہے، جڑی بوٹیوں میں جلال ہوتا ہے۔ حیران ہوں گے، کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو ان صرف 3 راتوں میں جو بندہ ان کو جڑ سمیت اکھاڑ لے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، جو 3 راتوں کے علاوہ اکھاڑے گا اس کی تاثیر اور ہوگی۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، 400-500 سال پرانی عمارتیں ہیں، ان میں جو لکڑی لگی ہے اس کو دماغ کیوں نہیں کھاتی؟ ایک خاص ساتھ ہوتی ہے، جب اس خاص ساتھ، خاص لمحے، خاص مہینے، خاص دن میں درخت کو کاٹا جائے اس کو کبھی دیمک نہیں کھائے گی۔ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتی ہے، وہ ایک موسم کا انداز ہوتا ہے جو اس وقت کے ماہرین کو خبر تھی۔ صدیوں ہو گئے وہ لکڑی کھڑی ہوئی ہے، اس لکڑی کو آج تک دیمک نہیں کھائی، وہ گلی نہیں۔ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جلال کا وقت ہے، عین جلال کا وقت ہے یہ 3 راتیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، میری بات کو توجہ سے سمجھیے گا، یہ جلال کا وقت ہے اور یہ وقت فیصلے کروانے کا وقت ہے، عین فیصلے کروانے کا وقت، عین فیصلے کروانے کا وقت۔ یہ وقت وہ ہے، اور اس لمحے میں، ان وقت میں پڑھنا کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ گزشتہ 25-30 سال سے بتا رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب اسی میں اہم جلال۔ پھر یاد رکھیے گا، جب غصہ اور جلال ہو اور بہت زیادہ جلال ہو تو اس وقت پھر منت کام آتی ہے، حکم کام نہیں آتا۔ اور آگے شخصیت دیکھیں کہ شخصیت بھی بڑی طاقتور ہے تو پھر منت کام آتی ہے، خوشامد کام آتی ہے، درخواست کام آتی ہے۔ زور کام نہیں آتا، زاری کام آتی ہے، زور کام نہیں آتا، زاری کام آتی ہے، زاری۔ زور کام نہیں آتا، منت، سماجت اس وقت کام آتی۔ دن کو بھوکا، دن کو بھوکا، غیر سرکاری بھوک ہڑتال، سرکاری بھوک ہڑتال رمضان سارا، ہاں سرکاری، اور یہ غیر سرکاری ہے۔ آپ دنیا کے اعتبار سے کوئی بندہ جھکتا دے اگر، اسی کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سبزی والا تھا، پتہ نہیں ساری دنیا کی سبزی کہیں ملتی نہیں تھی لوگوں کو، رش ہوتا تھا بہت زیادہ، وہ جھکتا دیتا تھا، اچھا جو کہتا تھا جتنا دے دیتا تھا، ٹھیک ہے جاؤ، رش رش رش، اتنا اتنا جس کی حد نہیں۔ جو بندہ نفلی روزے رکھتا ہے وہ اللہ کو اپنی خدمت جھکتی دے رہا ہے، اللہ کو اپنی اطاعت بندگی جھکتی دے رہا ہے۔ فرض روزے تو ہمارے ذمہ ہیں، کتبہ علیکم الصیام، وہ تو ہمارے ذمہ ہیں۔ نفل روزے رکھ لو ثواب ہے، نہ رکھو پکڑ گناہ نہیں۔ وہ بندہ جھکتا دے رہا ہے اور اللہ کو جھکتا پسند ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے جھکتا بہت پسند ہے۔ بندہ پسند کرتا ہے، اللہ پسند کیسے نہ کرے؟ اب دن کو روزہ رکھا اور رات کو اس کی منت، اور رات کے لمحے میں کون کہا رات کے وقت صرف 2 دروازے کھلے ہیں، یا گناہوں کا دروازہ یا رب کا دروازہ، اور گناہ کا دروازہ بھی رات کے آخری پہر میں آخر بند ہو جاتا ہے،
اور جب گناہوں کا دروازہ آخری پہر میں بند ہوتا ہے، وہی لمحہ ہے جو رب کا دروازہ اس وقت کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہے، جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہے جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، زیادہ ہی کھل جاتا ہے۔ دو وقت ہیں جن وقتوں میں عرشی فیصلے ہوتے ہیں، جن وقتوں میں عرشی فیصلے ہوتے ہیں، دو وقت ہیں۔ اس وقت خاص دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو بندہ اس وقت سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، اب ساری سورت فاتحہ میں، آپ ساری سورت فاتحہ میں محسوس کریں الحمدللہ رب العالمین، منت الرحمن الرحیم، منت خوشامد، مالک یوم الدین، ساری منت اور خوشامد، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، فریاد بھی اور اپنی وفاداری کا ثبوت بھی۔ مولا، غلام تیرا، در کسی اور کا نہ، انشاءاللہ آپ مجھ سے یہ نہیں پائیں گے، میں وفا دیتا ہوں۔ اگر غلام آپ کا تو در بھی آپ کا، اور در بھی آپ کا تو فریاد بھی آپ سے ہے، پوری کر دیں۔ منت خوشامد، منت خوشامد، یہ جو منت خوشامد ہے نا، یہ میری اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے۔ ایسے منت یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب آپ ذرا منظر کھینچیں، رب ہے جلال میں ہے، میرا اللہ بہت جلال میں ہے، اور جلال ایسا کہ جہاں فرشتے بھی ڈرے، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ڈرے، اور ایک بندہ اس کریم کے سامنے جائے، ممکن ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ وہ بولے جو میرا رب پسند کرتا ہے، میرا اللہ اپنی منت خوشامد پسند کرتا ہے، اپنا کلام پسند کرتا ہے، اور وہ کلام ہے سورت فاتحہ، سورت فاتحہ۔ اچھا، مجھ سے وہ صاحب کا واقعہ سنایا تھا جو گلی میں دعا کر دیں، میرے 3 دن شروع ہونے تھے، مجھے یاد ہے میں نے کہا اللہ سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کو دے دے۔ اللہ نے جو رنگا، اللہ نے جو عطا کیا، وہ کوئی زمین ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی چیز ایسے لے لیتا ہے۔ کسی نے کوئی بہت زیادہ پیسے لینے ہو، کہ اس کے پاس جاؤ وہ دے دے گا، آگے ہے دنیا پیچھے، ہاں آگے ہے دنیا پیچھے، لیکن اس کے اندر سمجھدار بہت ہے، اس نے وہ در نہیں چھوڑا جس در سے پایا ہے، سیاڑا ہے، سمجھدار ہے۔ بعض نادان ہوتے ہیں، سمجھدار ہے، اس نے وہ در نہیں چھوڑا جس در سے پایا ہے، ورنہ تو کون اور میں کون، چل بھائی جا، اب کام بن گیا، کہ اسے پتہ ہے کہ در چھوڑا تو پھر ریورس گیئر نہ لگ جائے۔ وہ راتیں ایسی تھی، میں دعا کرتا رہا، ساری رات سورت فاتحہ پڑھے، پیاس لگے پانی پی لیں، بھوک لگے کھانا کھا لیں، تھک جائیں تھوڑا سا بیٹھ جائیں۔ پھر میں کیا کرتا تھا، میں نفل شروع کر دیتا تھا، اس میں سورت فاتحہ پڑھتا تھا، 1 بار 2 بار 4 بار 20 بار 100 بار 200 بار 300 بار پڑھتے پھر 1 بار سورت قل واللہ ملا کے، پھر رکوع سجدہ قیام، پھر اگلی رکعت اس میں بھی ایسے سورت فاتحہ، پھر اگلی تیسری رکعت اس میں بھی فاتحہ، چوتھی رکعت اس میں بھی فاتحہ، 4 رکعتیں کٹھی ایک سلام کے ساتھ، اور اس میں پتہ نہیں سینکڑوں سورت فاتحہ انگنی، اور پھر دعا ہاتھ پہ اٹھا کے پھر سورت فاتحہ۔ اے اللہ تیرے پاس خزانے میں کہاں کمی ہے، دعا میں بھی سورت فاتحہ، ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھتے، اور سورت فاتحہ کو دعا بنا لی، اور ہے ہی دعا، اور پھر سلام پھیر کے پھر اٹھ کے چلنا شروع کیا، پھر سورت فاتحہ پڑھنے شروع کی۔ 3 راتوں میں فیصلے کرا لیں، ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں وہاں مکلی کے قبرستان میں تھا، میلوں پھیلا ہوا قبرستان ہے، ایسی جگہ بھی ہیں کہ آپ 1 مہینہ بیٹھے رہیں، آپ کو انسان کی شکل نظر نہیں آئے گی، اب بھی انسانی شکل نظر نہیں آئے گی، بس جانور، سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا خطرناک جانور ہیں اور کیا چیز ہے۔
میں نے ایام 20 کے وہاں آ گیا تو میں نے وہاں روزے رکھے، اور رات کو اس قبرستان میں ویرانو سناٹا، اور چاند کی روشنی تھی، ایک ایک ذرہ نظر آ رہا تھا۔ جہاں عمارتیں نہ ہوں، میدان ہو، وہاں تارے ستارے بہت نظر آتے ہیں۔ میں تارے ستارے، چاند، روشنی، یہ چیزیں اکثر صحرا میں جا کے دیکھتا ہوں، ایسے جگمگ جگمگ ہوتا ہے۔ یہاں تو نظر نہیں آتے یا کم نظر آتے ہیں۔ وہاں جو پڑھا، میرے خیال میں ایک دفعہ موقع ملا مجھے اس قبرستان میں، اور نہیں، بکلی عجب تھا۔ میرا عمل چل رہا تھا تو قدرتی وہاں ایام 20 کا وقت آ گیا، تو دن کا روزہ اور رات کا اللہ اکبر۔ تو جلال کے دن ہے، منوا لے۔ پر ایک بات بتا دو، آثار بتا رہے ہیں مہنگائیوں کے نام پہ، آثار بتا رہے ہیں چیزوں کے نام پہ، آثار بتا رہے ہیں جو ہوائیں فضا پوری دنیا میں چلی ہے، آنے والا وقت کیسا ہوگا یہ آثار بتا رہے ہیں۔ یہ ذہن نشین رکھیں، آنے والا وقت کیسا ہوگا، کتنے مالدار غریب ہو جائیں گے، کتنے غریب فقیر ہو جائیں گے، کتنے فقیر مسکین ہو جائیں گے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، کتنے مالدار غریب ہو جائیں گے، کتنے غریب فقیر ہو جائیں گے، اور کتنے فقیر مسکین ہو جائیں گے۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس خود کئی دن کئی ہفتے ہو ہی نہ کچھ کھانے کو، اس کو کہتے ہیں۔ ابھی سے فیصلہ کرا لیں، وہ شہنشاہ کریم ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، یہ بتا دوں، وہ شہنشاہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ شہنشاہ کی بارگاہ میں کوئی محنت ضائع ہو ممکن نہیں۔ اگر تجھے نہیں مل رہا تو صرف دو کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، سن سے غور سے سن لیں۔ یا تو میرا اللہ تجھے تھوڑی دنیا میں زیادہ آخرت دینا چاہتا ہے، یہ بہت کامیاب سودا ہے، بڑا سودا ہے، یا پھر تجھے مانگنا نہیں آیا، تجھے لینا نہیں آیا، تجھے گڑ گڑانا نہیں آیا، تجھے بھیکاری بننا نہیں آیا، یا پھر کوئی تیرا اتنا بڑا گناہ ہے جو تیری نیکیوں کے آ کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے، پہاڑ بن جاتا ہے، بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ کوئی تیرا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں سوچ، اس کا فکر کر۔ تو جلال کی راتیں ہیں، جلال کی راتیں ہیں، اور اگر ان جلال کی راتوں میں آپ اپنے لیے دعا کریں، کسی اور کے لیے کریں۔ مجھے یاد ہے، میں نے تو ان راتوں میں جس کے لیے دعا کی تھی، رب نے اس کے ساتھ، کسی نے روح مانگی، روح ملی، رزق مانگا، رزق ملا، اللہ مانگا، اللہ ملا، اس کا حبیب مانگا، حبیب ملا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ملا، مجھے تو یاد ہے۔ اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، ہر اس شخص کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، ہر اس شخص کے ساتھ جو کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہر اس شخص کے ساتھ ہے، اور وہ آپ سارے ہیں۔ آنے والی حالات ہوائیں بتا رہی ہیں، ہوا چلتی ہے، بادل بنتے ہیں، آپ کہتے ہیں بارش ہونے والی ہے۔ ہوا چلتی ہے کسی اور رخ کی، آپ کہتے ہیں آندھی آنے والی ہے۔ ہواؤں کے رخ آپ خود دیکھتے ہیں، کوئی ہواؤں کے رخ بادل بتاتے ہیں، کوئی ہواؤں کے رخ آندھی بتاتے ہیں۔ ہر ہوا بادل والی نہیں ہوتی، ہر ہوا بارش والی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہواؤں کے رخ بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہواؤں کے رخ بتا رہے ہیں کہ رزق 7 زمین نیچے چلا جائے گا، بس الفاظ کافی ہیں۔ رزق 7 زمین نیچے چلا جائے گا،
अब 7 जमीन नीचे से कौन ले आया रिस्क? खुद सोचे, रिस्क 7 जमीन नीचे चला जाएगा, 7 जमीन नीचे चला जाएगा। चलो कहते 10 फुट 100 फुट नीचे तो बंदा खोद के निकाल लेता, 7 जमीनें कौन खोदेगा? जिसके अमल से 7 जमीन नीचे रिस्क जाएगा, फिर उसी का पांव पकड़े, फिर वही ले आएगा, उसी के पांव पकड़। कुश्तियां होती थी, दंगल होते थे, पहलवान लड़ते थे, अब पता नहीं होते या नहीं होते। चाचा गुलाम अली था तो वो पहलवान था, उसके कान सारे टूटे हुए थे। तो मैं गया मिलने के लिए, चाचा बीमार हो गया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानने वाले थे, और मेरे वालिद साहब के जितने जानने वाले थे उन सबको आखिरी दम तक मैंने मिलना, हदिया देना, सलाम करना नहीं छोड़ा। ये भी वालिद की इताअत का हिस्सा है, उनकी मोहब्बत का हिस्सा है। इस तरह वालदा। तो मैं मिलने गया तो मुझसे कहने लगे, मैं आंखें बंद करके सोया हुआ था, 2 माया कहने लगी, पहलवान बचता नहीं, पहलवान बचता नहीं, मर जाएगा। क्या मैं ठीक हो गया? हंस के कहने लगा मैं ठीक हो गया, पर आखिर मर गया, मौत तो मौत है। तो कहने लगे एक पहलवानी थी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। तो चर्चा मैंने सुना कि कीकर सिंह आ रहा है, अमृतसर का था। कीकर का दरख्त बड़ा सख्त कीकर की लकड़ी होती है, सिख था, पहलवान था, और उसको कीकर सिंह कहते थे। मैंने कहा आज उसकी कुश्ती देखा। खुद पहलवान था कि वो दाव कैसे मारता है, एक पहलवान दूसरे के दाव पेच सीखता है, देखता है। तो कहा कीकर सिंह को उन्होंने सामने बिठाया हुआ था, ये कीकर सिंह है। दूसरे पहलवान लड़ रहे थे, कुश्ती होते होते कीकर सिंह कहने लगा कि लोगों बात सुना, मेरी जेब किसी ने काट ली है। जबकि कीकर सिंह खुद जेब तराश भी था। नैले पे तैला, बला पे बला पड़ गई। तो कीकर सिंह ने कहा कि मेरी जेब किसी ने काट ली है, मेरे पैसे निकाल लिए हैं, जितना भरा मजमा है सुनो, मेरा नाम कीकर सिंह है, मुझे बड़े बड़े नहीं गिरा सके। जेब तराश को मैं कहता हूं कि वो मुझे सिर्फ शक्ल दिखा दे, मैं उसको पग बंधवाऊंगा। मेरा उसने जेब काटा, मैं उससे कोई पैसे नहीं लूंगा। तो चाचा कहने लगा कि मैंने देखा तो एक मालशिया था, उसका नाम दफ्तर था। नाम तो और था, शीशियां ना हाथ में, मालिश की हाथ में बोतल होती है, ऐसी शीशों को हरकत देता है, तो उसका नाम दफ्तर था। वो सामने आया और गाली दे के कहने लगा जिसने जेब काटी है वो अपना नाम बताएगा। कीकर सिंह लगा, अच्छा माई बाप आप हैं, अच्छा 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 समझ आ गई। दफ्तर भी आखिरी दर्जे का देव तराश था, पर कीकर सिंह कहता था शायद मैं ही मैं हूं। उसने पग बनवाई, उस दफ्तर को उसने बाकायदा पगड़ी बंधाई। उन्होंने कहा आज के बाद तो मेरा बाप है, तूने मेरी जेब काटी और जितने पैसे ले गया, मैंने वादा किया तो ले जा। दफ्तर पग बांध के उधर जाके बैठ गया। उसके बाद फिर कीकर सिंह की लड़ाई हुई। लड़ाई से मुराद कुश्ती हुई। तो बात कहां से शुरू की थी मैंने बताया, अब मुझे बताया कहां से शुरू की थी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। जिस हस्ती ने 7 जमीन नीचे रिस्क पहुंचाया है, अब उसी के पांव पकड़ो। दूसरे लफ्जों में कीकर सिंह ने उसके पांव पकड़े, उसके पांव पकड़े कि तू मेरा भाई बाप है, बस 7 जमीन रिस्क नीचे चला जाएगा। ढूंढने वाले नहीं ढूंढ सकेंगे, फिर हम बादशाहों को बुरा भला कहेंगे, इनकी वजह से महंगाई आई, फिर कहेंगे हुकूमतें बदले, बादशाहतें बदले, फिर वो आएंगे तो महंगाइयां बढ़ जाएंगी, फिर कहेंगे ये बादशाह है इसकी वजह से, फिर और आएगा तो और बढ़ जाएगी। ऊपर से फैसला यही है, मेरा बादशाह आपका बादशाह बेबस है, मेरी आपकी तरह। ऊपर का फैसला यही है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मफहूम है,
بدترین مشغلہ بادشاہوں کو برا بلا کہنا ہے، حکمرانوں کو. اوپر سے فیصلہ یہی. آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، ہر روز ریٹ لسٹ اوپر سے طے ہوتی ہے عرشوں سے. آج اس چیز کا اتنا ریٹ ہے، آج اس چیز کا اتنا بھاؤ ہے، آج اس چیز کی اتنی قیمت ہے. اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، ریٹ لسٹ اوپر سے طے ہوتی ہے. وہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. ہم بادشاہوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، فلاں حکومت آئی ہے تو اس نے یوں کیا، فلانا آیا تو یوں کیا، فلانے آئے یوں کیا. سورا دن تبصرے کر کر کے نا ان چیزوں پہ شوگر بھی ہو گیا، بلڈ پریشر بھی ہو گیا، ٹینشن بھی ہو گئی، روٹی روزی بھی گئی. السلام علیکم. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ساری بربادیاں کہہ کے کہتے تھے السلام علیکم. چل بھئی ہر چیزیں سلام کر کے تجھے چلی گئی. سارا دن تبصرے ہی تبصرے. اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے حکومتوں کے تبصرے کرنے لگے، باتیں کرنے لگے. میں نے بات کو موڑ کے اور طرف لے گیا، روحانیت کی طرف. پھر ادھر لے آئے، پھر موڑا، پھر لے آئے. میں نے کہا یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو کہا آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں نے کہا بہت پتا ہے، جو پتا مجھے ہے وہ کسی کو نہیں ہے. تو میری بات سن، میں تجھے بتاؤں کیا پتا ہے. سارا دن یہی برا بھلا کہنا. اللہ، اس ہستی کے پاؤں پڑے جس نے 7 زمینوں کے نیچے سے رزق لا کے کھڑا کر دیا اور کہتے او کوئی طاقت ہے تو دکھاؤ. کیسے دکھاؤ؟ اس ہستی کی منت کریں. اچھا اس کی منت کریں گے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ ایک پل کے اندر تیرے لیے آسانیاں کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اے میرا اللہ، تو جس کے لیے کرتا ہے آسانیاں کر دیتا ہے، اور جس کے لیے کرتا ہے چیز آسان کر دیتا ہے، اور جس کے لیے کرتا ہے مشکلوں میں سہولت ڈال دیتا ہے. میرے لیے پہاڑ ہے پر تیرے لیے پہاڑ نہیں. میرے لیے ناممکن ہے، تیرے لیے ناممکن نہیں. میرے لیے مشکل ہے، تیرے لیے مشکل نہیں. میرے لیے ناگزیر ہے، تیرے لیے ناگزیر نہیں. میرے لیے یہ رات ہے پر تیرے لیے کوئی رات صبح برابر ہے. میرے لیے سب ختم ہے، گلیاں راستے بند ہیں، اللہ تیرے لیے کچھ بھی نہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے میرا اللہ، جب تو چاہتا ہے کوئی مشکل کو آسان کرنا چاہے، پل بھر میں ایسے کر دیتا ہے. ان 3 راتوں میں جلال ہے، اور جلال میں جمال دکھاؤ. طاقتور کو طاقت نہ دکھانا. وہاں سارا ناز ہے، یہاں سارا نیاز ہے. وہاں سارا تکبر ہے، یا متکبرو، یہاں ساری عاجزی ہے، تواضع ہے. وہاں نہ دکھا سیں، یہاں سارا نیاز منت دکھائیں. اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت. اس کا معنی بتاؤں. ایک بندے کو نا صبح صبح یا رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، پریشان، کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے کر، جس طرح کر، جیسے ہو، میری ضرورت پوری کر دے، میں بالکل بے بس ہوں. اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت. بس تو کر دے، جیسے کر، جس طرح کر. اے اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے. سورۃ فاتحہ رات کی تاریکی میں ایک ہوک سی دل پہ اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. وہ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ. دیکھ تو صحیح، 2 راستے ہیں، سیدھی بات ہے. ایک بے بسی کا راستہ ہے. بے بسی میں اللہ کو اللہ اللہ کہنا، تسبیح پڑھنا، وظیفے کرنا. وہ بے بسی کی کیفیت جیلوں میں ہے، کچہریوں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، یا کوئی ایسی آزمائش اور امتحان ہے جس سے انسان نکل نہ سکے. وہ ایک بے بسی کی کیفیت، جیلوں میں ایک بے بسی کی کیفیت. اور ایک بے بسی کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود بے بس کر لے. ان 3 راتوں میں اپنے آپ کو بے بس کر لے کہ اللہ بس میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. جو اپنے آپ کو ان 3 راتوں میں بے بس کر لے، ایک بے بسی کی کیفیت یہ، ان 3 راتوں میں اپنے آپ کو بے بس کر دے، بے بس کر دے. اللہ اور بندہ ہو،
सूरत फातिहा पढ़ रहा, किस तरफ तवज्जो नहीं, किस तरफ ध्यान नहीं, बस डूबा हुआ है, डूबा हुआ है और अल्लाह की मिन्नतें कर रहा है। सूरत फातिहा दरअसल मेरे रब की मिन्नतें मिन्नतें मिन्नतें, मेरे रब की मिन्नतें हैं। सूरत फातिहा मेरे रब की मिन्नतें हैं। हो जाते हैं काम, हो जाते हैं काम। ये बताएं, आपने सफर किए होंगे, रात जितनी ढलती जाती है, सड़कें, रास्ते, ट्रैफिक बढ़ती जाती है या कम होती जाती है? तो बस उस वक्त अपनी गाड़ी डालो जिस वक्त ट्रैफिक कम हो, जल्दी पहुंच जाएंगे। रात की तन्हाइयां, रात के सन्नाटे, उस वक्त उससे तार मिलाएं जब रश कम हो जाए। मेरा अल्लाह रश से वैसे पाक है, यह ख्याल करना, लेकिन रश कम हो जाए। पुरानी बात है, मैं एक जगह गया तो उनका खादिम कहने लगा रश बहुत है, आप एक तरफ बैठ जाएं, ये सिर्फ घंटा आधा घंटा लगना है, रश खत्म हो जाना है। घंटा आधा घंटा लगना है, रश खत्म हो जाना है, फिर आप तसल्ली से बैठे। और ऐसा ही हुआ। वो लम्हा, वो साथ, वो घड़ियां, जिस लम्हे साथ और घड़ियों में फैसले होते हैं, फैसले होते। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस मैं रात के आखिरी पहर में अब अल्लाह से मांग, रात के आखिरी पहर में अब अल्लाह से मांग। और जब रात के आखिरी पहर में अल्लाह से मांगा, अल्लाह से मांगा रात के आखिरी पहर में जब अल्लाह से मांगा, तो फिर वो फैसले हुए जो 40 साल में ना हो सके। अल्लाह ने वो फैसले कर। अपने लम्हों को कीमती बनाए, अपनी रातों को कीमती बनाए। ना मालूम कितनी रातें बाकी हैं मेरी, कोई खबर नहीं, कितने लम्हे बाकी हैं, कोई खबर नहीं, कितना वक्त बाकी है, कोई खबर नहीं। रात की इन तन्हाइयों में और सूरत फातिहा पढ़ने में एक फायदा पर सबसे ज्यादा क्या होगा? यह फायदा होगा कि मुझे खुद मिलना शुरू हो जाएगा, मैंने खुद पाना शुरू कर देना। अल्लाह अपने खजाने से खुद अता फरमाए, खुद मिलना शुरू हो जाए। अल्लाह कहते हैं आजा मेरे बंदे, मैं तुझे पहले दूंगा। किसान गंदम बोता है, पहले घर आती है मंडी, फ्लोर मिल में बाद में जाती है, पहले घर आती है। जब आप सूरत फातिहा गिड़गिड़ा के पढ़ेंगे, क्योंकि जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा में है, जब पढ़ेंगे ना तो सारे कुरान में जो बरकतें, सारी कुरान की जो फजीलतें, सारे कुरान की जो तासीर, सारे कुरान का जो कमाल और सारे कुरान की जो ताकतें हैं वो सूरत फातिहा में मौजूद हैं। जो आप सूरत फातिहा में करना शुरू कर देंगे, फिर वो निजाम, वो कनात, वो बरकतें, वो खैरें जो आपके गुमान और ख्याल में नहीं, वो बरकतें और खैरें जो आपके गुमान और ख्याल में नहीं, आपके गुमान और ख्याल में नहीं। चलो ये चीज बता दें मुझे, बहन भाई 4 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 3 हैं, सबका मुकद्दर बख्त नसीब एक ही है? एक ही है। मेरे वालिद साहब के यहां एक वकील थे, उनका सगा बड़ा भाई आता था, घर के कपड़े ले जाता था, धोता था, छोटे भाई को दे के जाता था और छोटा भाई उस कपड़े के हिसाब से उन्हें पैसे देता था। छोटे भाई का हाल यह था, दौलत ही दौलत, और बड़े भाई का हाल क्या कि वही कपड़े जो धोए, उसी से जो मजदूरी मिली, उसी से जिंदगी का गुजारा चला। आप खुद सोचे, भाई कितने हैं? मुकद्दर अपना, नसीब अपना, बख्त अपना। भाई तो सारे, बख्त अपना, मुकद्दर अपना, नसीब अपना। हाँ हाँ,
मैं अपने बड़ों के मज़ारात पे जाता हूं, बैठे रहता हूं और उनसे बातें करता हूं और कहता हूं आपने कितनी दुआएं की होंगी, कितने अय्याम बीस, कितने रोजे, कितने तस्बीहां, कितने अज़कार आपने किए। आज उनकी बरकतें हैं, मुझ फकीर को मिल रही हैं, मैं खा रहा हूं और लंगर चल रहे हैं और लंगर की बरकतें मखलूक खुदा ले रही है। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो फकीर भिखारी मांगता हूं। रातें कितनी गुजर गई। एक बंदे की 60 साल की उम्र है, भाई इसको मोबाइल से बंद करो ये। एक बंदे की 60 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, 70 साल, 80 साल, 90 साल की। मेरी उम्र कितनी है, मेरी कितनी रातें गुजर गई। महीने में क्या मैं अपने बख्त नसीब मुकद्दर रिस्क बरकत रहमत रूह रूहानियत के लिए 3 रातें नहीं निकाल सकता। मेरी महीने की कितनी रातें ऐसी हैं जो स्क्रीन के सामने गुजरी हैं, कितनी रातें ऐसी हैं दोस्तों की गपशप में गुजरी हैं, कितनी रातें ऐसी हैं जो लोगों के साथ और सुनाओ और महफिलों में गुजरी हैं, कितनी रातें ऐसी हैं जो ऐसी जगह गुजरी हैं जहां नहीं गुजरनी थी, जिसमें पछतावा और नदामत। अब तो अगर मैं इन रातों को रोशन बनाऊंगा, रोशन रातें हैं ये, तो मेरी अंधेरी रातों का मदावा हो जाएगा। हाँ, मेरी अंधेरी रातों की कज़ाएं हो जाएंगी। समझने की बात है, बड़ी कीमती बात है। मेरी अंधेरी रातों का मदावा होगा, मेरी अंधेरी रातों की कज़ाएं होंगी, मेरी अंधेरी रातों का मदावा होगा और मेरी अंधेरी रातों की कज़ाएं होंगी अगर मैंने इन 3 रातों को रोशन बना लिया। बड़े पते की बात है, पते की बात, बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती बात है। इन अंधेरी रातों को मैं रोशन कैसे बनाऊं, इन अंधेरी रातों को मैं रोशन कैसे बनाऊं, और फिर मेरी रोशनी कैसे होगी और मेरी जिंदगी में कैसे बहार आएगी, कैसे बरकत आएगी और कैसे जो है मेरी जिंदगी में खुशियां खुशहालियां आएंगी मेरी जिंदगी में। मैं एक बहुत बड़े बादशाह के घर गया जो आज से 70 साल पहले यहां बादशाह था। उसका महल देखा, उसके पास इतनी जायदाद, इतनी जमीन इतनी थी कि घोड़ा तेज रफ्तार हफ्तों महीनों भी उसकी जमीनों में जायदाद में दौड़ता रहे तो खत्म नहीं होगी। मैं उसके महल देखने गया, वीरान पड़ा था, वीरान पड़ा था। सगा बेटा जिंदा, अभी 2-2.5 साल, चंद साल पहले फौत हुआ, और वो बेटा किसी नौकर के घर रहता था। नौकर को भाग लग गए थे, बख्त लग गए थे, और नौकर रोटी देता था, बस रोटी पे। उस सारी जायदाद का 1 इंच नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। फिर मैं उनकी कब्र पे गया, कब्र पे गया, खामोश कब्र थी, सन्नाटा था। उस बादशाह की कब्र पे कुछ भी नहीं था। हमारे पास अगर माल है तो इससे ज्यादा तो नहीं होगा, जायदाद है तो इससे ज्यादा तो नहीं होगी, दौलत है तो इससे ज्यादा भी नहीं होगी, मेरा गुमान है इससे ज्यादा नहीं होगी। छिन गई, खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। कुल्लु मन अलैहा फान, फना फना हो गई, और सिर्फ एक चीज बाकी है, वह है रब की जात। वो बाकी है, सब फानी है। तो जब अल्लाह बाकी है तो उस बाकी अल्लाह के साथ कोई बाकी होना मनवा लें कि अल्लाह, तो जिंदगी का ये निजाम चलना है, मेरे बाद मेरी नस्लें नस्लें नस्लें, और मैंने पता नहीं कितने दिन गुजारने हैं, और मैं अपनी आंखों में उरूज देखा है तो जवाल ना देखूं, इज्जत देखी है तो जिल्लत ना देखूं, खुशियां देखी है तो गम ना देखूं, सेहत देखी है तो बीमारी ना देखूं, उरूज देखा है, कमाल देखा है,
तो फिर मौला मिट्टी होना, खाक होना ना देखूं, शोहरत देखी है तो गुमनामी ना देखूं। ऐ अल्लाह, ये तेरे बस में है, मेरे बस में नहीं। क्या कहा सारी दुनिया में सारी चीजों का इलाज है पर मौत का इलाज नहीं। बख्त की मौत, मुकद्दर की मौत, सेहत की मौत, जिंदगी की मौत, दौलत की मौत, उरूज की मौत, शोहरत की मौत, हुस्न की मौत, जवानी की मौत, जिंदगी की मौत। अल्लाह मेरे पास ये नहीं है। तेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये नहीं। मेरे पास ये चीज नहीं, ये मौत नहीं है। मेरे बस में नहीं, ये तेरे बस में। तो ये जो रातें हैं अय्याम 20 की, इन रातों में कायनात है, जलाल की रातें हैं। सूरत फातिहा पढ़, जितनी पढ़ी जा सके, जितनी पढ़ी जा सके। नमाज फजर का ख्याल रहे, कहीं नमाज फजर जाया ना हो जाए। जितनी पढ़ी जा सके सूरत फातिहा पढ़, जितनी पढ़ी जा सके। जब सूरत फातिहा अपने पूरे उरूज और कमाल में, हाँ कहने लगे बाबा जी तनख्वाहें खत्म हो गई हैं, 1 महीने की नहीं दी आपने अपने इदारे को। तालीमी इदारा था बाबा जी का, दूसरा महीना भी है, आप तीसरा महीना हो गया है, और राशन नहीं है कि घर में आपके यहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनको खाना खिलाएं, उन पे फाके हैं, लिहाजा हमें इजाजत दें, हम सारे जाते हैं। कहा अच्छा ऐसा करो, मुझे सिर्फ चंद दिन दे दो, 2-3 दिन दे दो, अगर ना हो तो फिर चले जाओ। कहा ठीक। बस बाबा जी ने फिर रात को पढ़ी है सूरत फातिहा। बाबा जी रात को पढ़ी है सूरत फातिहा, और पढ़ी गिड़गिड़ा के है। हाँ गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के है, मांग मांग के है, रो रो के है, सिसक सिसक के है, तड़प तड़प के है, बिलक बिलक के है। फिर मांगी 2 या 3 रातें, 3 या 4 रातें गुजरी थी। बाबा जी कहने लगे और भी इंतजाम हो गया। उन्होंने बाबा जी कहां है? हाथ तो खाली है, कुछ नहीं है। कहा अल्लाह ने देख दे दी है सोने की। बाबा जी को देखें, बाबा जी का लगता है खुद भी फाका है। सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें का खुद भी फाका है। बाबा जी का लगता है दिमागी निजाम कमजोर हो गया। आज देखता है, कह रहे यहां खोदो, मुझे अल्लाह ने दिखाई है, अल्लाह ने खजाने को घसीट समेट के अल्लाह यहां लाया है, बस थोड़ा सा खोद और निकल आएगी। ठीक है चलो होगी। अब जो खोदी, थोड़ा सा नीचे गए तो गेंद देख के ऊपर कस्सी लगी ठा करके, और नीचे से निकली आवाज कि नीचे कोई सख्त चीज है। तो कहा आराम से देगा तो देखती, कहा आओ इस्तेमाल करो। छामी आमी छामी जामी, तता भोजन कर कर खामी। हिंदू मरने लगा ना, दौलत छोड़ी बहुत ज्यादा बनिया। बेटे ने कमाया नहीं था, बेटे ने सिर्फ खर्च करना सीखा था। मेरा बेटा अगर शराब का दिल चाहे तो पुराने शराबी के पास जाना और ऐसी जगह जाना जहां शराब बन रही हो, जहां शराब बनती हो। और बेटा अगर जुए का दिल चाहना तो पुराने जुआरी के पास जाना, उसके साथ जाके जुआ खेलना, नए जुआरी के साथ जुआ ना खेलना। और बेटा अगर दौलत बचानी है ना तूने, तो छामी आमी छामी जामी, यानी सुबह के अंधेरे में निकलना कारोबार के लिए, शाम के अंधेरे में वापस आना, छामी आमी छामी जामी। तत्ता भोजन कर कर खावी, फिर गर्मा गर्म खाना मिलेगा, लाजवाब भोजन। बाप मर गया, दौलत बहुत ज्यादा थी, उसने कहा जाके जुआ खेलते हैं। जुआरी के पास, पुराने के पास गया तो वो पुराना ठीकरियों के ऊपर ठीकरी मार रहा था। ये पुराने जो मिट्टी के बर्तन के टुकड़े होते हैं उसे ठीकरिया कहते हैं।
جیسے تاش کے پتے پہ پتا مارتا تھا، ٹھیکری پہ ٹھیکری مار رہا. تو پوچھا بابا جی یہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں بچا، زندگی ختم ہو گئی، ہر چیز لٹ گئی ہے، اب عادت پوری کر رہا ہوں، اب عادت پوری کر رہا ہوں، علت عادت پوری کر رہا ہوں. اے اللہ علت سے بچا، اے اللہ قلت سے بچا، اے اللہ ذلت سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ذلت سے بچا. اب ٹھیکری پہ ٹھیکری مار رہا ہوں. کہا شراب پی لوں. جب شراب خانے میں گیا جہاں شراب بنتی تھی وہاں گیا تو دیکھا یہ اتنی غلاظت سے چیز بنتی ہے، اف، ایسی نفرت ہوئی، اس کو چھوڑ کے بھاگا. بات تو چھاؤں کی ہے، رات کی چھاؤں، تاروں کی چھاؤں. جس کو ملا ہے سورج کی چھاؤں میں نہیں ملا، جس کو چلا ہے چاند تاروں کی چھاؤں میں ملا ہے. یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یہ موتی بہت قیمتی ہے جو فقیر آپ کو دے رہا ہے. جس کو ملا ہے سورج کی چھاؤں میں نہیں، جس کو ملا ہے چاند تاروں کی چھاؤں میں ملا ہے. اور جو چاند تاروں کی چھاؤں میں جنہوں نے پایا ہے ان سے لوٹا نہیں، لوٹا نہیں، ان کی نسلوں میں چلے گا. اگر میری بات سمجھ نہ آئے تو میں ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں. ان درباروں اور پیروں اور بجاوروں اور گدی نشینوں کو دیکھیں، ان کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے. ان پیروں، درباروں، مجاوروں اور گدی نشینوں پہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے پاس کوئی مہنگائی نہیں ہے، چلے گا. ان کے بڑے یہی کر کے گئے تھے جو آج فقیر آپ کو بتا رہا ہے. ان کے بڑے یہی کما کے گئے تھے جو فقیر آپ کو آج کہانی سنا رہا ہے. ان کے بڑے یہی محنتیں، یہی چھوٹی چھوٹی مشقتیں، یہی چھوٹے چھوٹے مجاہدے کر کے گئے تھے جو فقیر آج آپ کو درخواست کر رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بھی اور تمہاری نسلوں کو بھی، نسل کی نسلوں کو بھی، نسل کی نسلوں کی اگلی نسلوں کو بھی، پھر اس کے آنے بعد آنے والی نسلوں کو بھی کھلاؤں گا، پلاؤں گا. لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا، ان کو پیسے دو، مال دو، سونا دو، اپنا سونا اتار کے ان کو دے دو، لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا. ان کے نام جائیدادیں کر دو، ان کے نام زمینیں کر دو، ان کے نام چیزیں کر دو، ان کے دلوں میں ڈالوں گا. نسل نسل در نسل اس کی نسل کھلاؤں گا، پلاؤں گا. یہی چیز تو تھی ان کے پاس، یہی کچھ تھا جو میں آج بتا رہا ہوں، یہی کچھ تھا جو میں آج بتا رہا ہوں، یہی کچھ تھا. یہی چھوٹی چھوٹے نقطے، چھوٹی چھوٹی محنتیں، چھوٹے چھوٹے موتی، یہی چند لمحے، چند ساعتیں، چند گھڑیاں، بس یہی کچھ تو تھا. اور کیا تھا؟ وہی خزانے جو چھوڑ کر گئے ہیں وہی میرے آپ کے پاس ہیں، وہی خزانے جو چھوڑ گئے ہیں وہی میرے آپ کے پاس ہیں. اور اگلا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ راتیں جو میری تاریک سیاہ راتیں تھیں، یہ روشن راتیں ان کا مداوا بن جائیں گی، ان کی قضا بن جائیں گی. اور وہ جو کالی راتیں تھیں یہ سفید اور روشن راتیں اس کی قضا بن جائیں گی، اس کا مداوا بن جائیں گی. قیامت کے دن اللہ پاک جل شان ہو ان سیاہ راتوں کا مداوا بندہ لے کر گیا تو اللہ ان کا پوچھے گا نہیں. اس لیے فرمایا حدیث میں آتا ہے جس کے فرض کم ہو جائیں گے اللہ پاک اس کی سنتیں کم ہوگی، اللہ اس سے نفل پوچھے گا. اگر نفل مل گیا تو اللہ پاک اس کا وزن پورا کر کے ترازو بھر کے کہے گا جا کامیاب ہے. یہ راتیں جب مل جائیں گی، یہ راتیں جب مل جائیں گی، یہ روشن راتیں، یہ مبارک راتیں، یہ سعید راتیں، یہ بشارت بھری راتیں یہ مل جائیں گی، پھر ان راتوں کے ذریعے سے اللہ پاک اس کی گزشتہ راتوں کی سیاہی ختم کرے گا. اللہ اس کو عزت، دولت، رزق، صحت، برکت، عافیت اور دنیا آخرت کی خیریں، اور پھر اگر یہ زیادہ مانگ لے گا تو اللہ پاک کہے گا ٹھیک ہے میں نے تیری اتنی نسلوں کے لیے انتظام کر دیا بس ٹھیک ہے، اتنی نسلوں کے لیے انتظام کر دیا، تیری اتنی نسلوں کے لیے، اتنی نسلوں کے لیے انتظام کر دیا. کروا لیں. پھر گر تھا میرے پاس، مجھے تو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. ہے بہت بڑا گر ہے، کوئی نہیں بتاتا، گر نہیں بتاتا. ہے گر، اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. خود روزے رکھ، رات کو سورت فاتحہ پڑھ کے
کوئی مرے بھاوے جیوے میں مالی گھول پتا سے پیوے، کو مر جی میرا کیا، میں تو کٹورے میں ڈالوں پتاشے اور ڈالوں برف ایسے گھول گھول پیوں، تو میرا کیا، کوئی مرے بھاوے جی میرا کیا تعلق اس بات سے؟ پر نہیں میرے کملی والے، آل رسول اصحاب رسول اللہ کی نیک بندے ہوں، نہیں، اگر وہ چیزیں چھپا کے جاتے، اپنے تک رکھ کے جاتے، اپنی نسلوں کو صرف دے کر جاتے، تو یہ خیریں آج صدیوں تک ہم تک نہ پہنچتی۔ یہ خیریں صدیوں کے بعد بھی اگر ہم تک پہنچی ہیں تو اس کی بنیاد سخاوت ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسروں کے لیے پسند کروں، ایک کوشش ہے جس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوشش ہے۔ اگر آپ کر لیں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں تو اس میں ایسی حیرت انگیز دنیا ہے، ایسی چاشنی ہے۔ پھر ایک اور بلی خوشخبری بھی سن لیں۔ ایک بابا جی تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، الحمدللہ رب العالمین، پھر چپ ہو جاتے تھے، چپ، پھر الرحمن الرحیم، پھر چپ۔ نماز پڑھا لی تو نمازیوں سے کہنے لگے، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا مجھے مصلی پہ کھڑا نہ کریں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ چپ کیوں ہو جاتے تھے؟ اور جب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں اس کا اللہ جواب دیتا ہے، جواب جب تک سنتا نہیں تھا اگلی آیت پڑھتا نہیں تھا، اس کا جواب ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تو اگلا جواب آتا تھا، پھر سنتا تھا، پھر آتا تھا، پھر سنتا تھا، پھر آتا تھا، پھر سنتا تھا۔ پوچھا حضرت کتنے زندگی؟ کہا ساری زندگی ہو گئی ہے۔ اور کہا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ہر وہ شخص جو سورۃ فاتحہ کو درد، غم، جذبے اور کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ہر بول کا میرا اللہ جواب دیتا ہے، ہر بول کا جواب ملتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیاتیں یعنی 7 بول ہیں، تو اللہ پاک بندے کو 7 بولوں کا باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ اب بولے، باقاعدہ جواب دیتا ہے کہ میرا بندہ تو مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو تیری ہم کلامی باتوں کا تجھے جواب دوں گا، تیری ہم کلامی اور باتوں کا تجھے جواب دوں گا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو باقاعدہ سورۃ فاتحہ کا جواب دے، اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے اگر کوئی بندہ ان 3 راتوں پہ محنت کر لے اور کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک پھر کانوں سے آواز کو سنواتا ہے، اور پانوں سے آواز جب تک سن لے بندہ اگلی آیت نہیں پڑھتا۔ جیسے بعض لوگ ہیں جب تک آقا کہ روضہ اطہر سے جواب سن لیں تو ان کو چین نہیں آتا، حضور کے روضہ اطہر کا جواب سنتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو بھی سلام ہے جواب حضور کے روضے پہ جب جا کے الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو باقاعدہ جواب ملتا ہے اور کانوں سے سنتے ہیں۔ شیخ جامی رحمت اللہ علیہ وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے جب سلام پیش کیا تو سلام پیش کرنے میں ہاتھ مبارک نکلا، انہوں نے ہاتھ کو ملایا، بوسہ دیا، اور ہزاروں لوگ اس وقت موجود تھے، انہوں نے وہ منظر دیکھا۔ وہ تو اپنے آپ کو قبول کرانا ہے، جو جتنا قبول کرا لے، وہ تو اپنے آپ کو قبول کرانا ہے جو جتنا کرا لے، جس کو جتنی قبولیت مل جائے وہ تو قبول کرانا ہے اپنے آپ کو۔ اور یہ رات کی تنہائیاں پھر جلال کی راتیں، پھر غور سے سنیں، ایک رات اور ایک جلال کی رات، یہ 13 چاند کی 13 چاند کی 14 چاند کی 15 یہ جلال کی راتیں ہیں، یہ اس کی عظمت اور شان کی، اس کے وقار کی۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا ہے جس کو میں عطا کر دوں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں قدرت کاملہ
जिन रातों में अल्लाह का ताल्लुक, जिन रातों में अल्लाह की मोहब्बत, और जिन रातों में कबूलियत के फैसले हैं, मकबूलियत के फैसले हैं, महबूबियत के फैसले हैं, ये वो रातें हैं, ये वो रात। इन रातों में फैसले ऐसे कराएं, इन रातों में ऐसे फैसले कराएं कि बस अल्लाह को तरस आ जाए। अल्लाह कहे मेरा बंदा मिन्नतें कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तेरी मेहरबानी है अल्लाह, मुझे अपनी राहें दिखाए रख, अपने हबीब के इश्क और मोहब्बत की राहें दिखाए रख, तेरी मेहरबानी है। अगर तू मुझे भटका दे गैरिल मगज़ूब, गजब वाले रास्ते, शैतान वाले रास्ते, तो अल्लाह तू कर दे, तो मैं तो बेबस हूं। लानत वाले रास्ते नहीं मौला, रहमत वाले रास्ते। न लानत वाली जिंदगी नहीं आका, रहमत वाली जिंदगी। मैं कल ना अपने बेटे से एक बात कह रहा था, मैंने कहा फलां बंदा मेरी तबीयत में, आदत में है कि मैं जिसका नाम आए उसको कलमा पढ़ के देता हूं। एक बंदा था, किसी महकमे में था, किसी शोबे में था, उसने सारी जिंदगी लोगों को अजियतें दी, उसमें मैं भी शामिल। अचानक मर गया, अपनी नौकरी जॉब के दरमियान अचानक मर गए। अब मुझे वो कल याद आया, मैं बस माफ मुझे अल्लाह कर दे, मेरे मुंह से कलमा नहीं निकल रहा था उसके लिए, मैंने जबरदस्ती कलमा पढ़ा, फिर मैंने उसको पढ़ के कलमा दिया, मेरे मुंह से कलमा नहीं निकल रहा था कि मैं उसको पढ़ के कलमा हदिया करूं। मेरी तबीयत में है, जो मरहूम इस दुनिया से रुखसत हो गया, अगर वो शख्स मेरी यानी ख्याल में आए, सोचों में आए, तो मैं उसको कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद देता हूं, फातिहा पढ़ के दे देता हूं, कुल हुवल्लाह पढ़ के, ये मेरी तबीयत में है, शुरू दिन से उसको हदिया देता हूं। मेरी जुबान से उसके लिए कलमा नहीं निकल रहा था, मैंने जोर लगाया, नहीं कलमा पढ़ना है, देना है। उसने इंसानियत के लिए इतने कांटे बोए थे। ऐ मौला मुझे उन लोगों में ना बनाना जिनके लिए तूने लानत लिखी है, उनमें जिनमें रहमत लिखी। सूरत फातिहा पढ़ते हुए फिर उन लोगों में आप बन जाएंगे। अल्लाह मुझे आपको बना दे जिनके पास लोग जाके हदिये दे के आते हैं, आमाल के हदिये, तस्बीह जिक्र के हदिये, आमाल के हदिये, फिर आप खुशकिस्मत हो जाएंगे, उन्हीं लोगों में बन जाएंगे। सूरत फातिहा में सिर्फ माल दौलत नहीं, रूह भी है, रूहानियत भी है, इश्क भी है, हकीकत भी है, सच्चाई भी है, तसव्वुफ भी है, शरीयत भी है, वदीयत भी है, अता और शफकत भी है, मेहरबानी और करम। सूरत फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से मुराद क्या है? यही तो है, सिरातल लज़ीना अनअमता उलाइका अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन। कुरान कहता है 3 तबकात हैं जिनको मेरा इनाम हासिल है, वसिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। 4 तबकात हैं जिन पे मेरा इनाम है, नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अल्लाह के वली। इन 4 इनाम याफ्ता लोग हैं, मेरा अल्लाह फरमाता है। और बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे इन्हीं में शामिल कर दे। ये 4 इनाम याफ्ता लोग हैं। तो सूरत फातिहा में तो रूह भी है, रूहानियत भी है, गुनाहों से निजात भी है, नेकी इताअत की राहें भी हैं। जो कहता है मेरा बस नहीं चलता नेकी पे आने को, मेरा दिल चाहता है बस नहीं चलता, जो कहता है मैं चलना चाहता हूं चल नहीं सकता, जो कहता है उठना चाहता हूं उठ नहीं सकता, जो कहता है आना चाहता हूं आ नहीं सकता, जो कहता है नेकी की सांसें, नेकी के जज्बे और नेकी की तन्हाइयां गुजारना चाहता हूं गुजार नहीं सकता, वो शख्स सूरत फातिहा के इस मजमून पे गौर करे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हाँ, इस पे गौर करे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मुझे वो राहें दिखा दे जो तेरे पसंदीदा। अल्लाह पूछता है कौन सी राहें मांगता है? कहता है अनामत अलैहिम, जिन पे आपने इनाम किया था। आप खुद तो फरमाते हैं अंबिया पे, शुहदा पे, सालिहीन पे, सिद्दीकीन पे। ये 4 तबकात हैं जिन पे अल्लाह कहता है मैंने इनाम किया। उलाइका अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन।
ये चार हैं। अल्लाह मुझे ऐसे कर दे, अल्लाह कहते कर दिया। अल्लाह गैरुल मगज़ूब, अल्लाह मुझ पे गजब न करना। दुनिया में मेरा दिल पत्थर बन जाए, मुझसे सजदे छिन जाए, मुझसे तेरा नाम छिन जाए, मुझसे अल्लाह गजब हो जाए। किस चीज का गजब? ऐसा गजब शमाततिल आदा मिनल हम्म वल हुज़्न अज्ज़ वल कस्र जुब्न वल बुख्ल गलबत दहन व कहर रिजा। गजब हो जाए, एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक दुख के बाद दूसरा, दुख के बाद तीसरा, एक परेशानी के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, हिक मुकदेनी बेवल पैगन। एक खत्म नहीं होते, हिक मुकदेनी बेवल पैगन, एक खत्म नहीं होते, दूसरे आ जाते हैं। अल्लाह गजब से बचाना, दुनिया और आखिरत के गजब से। गैरुल मगज़ूबी अलैहिम। सोचें, ये सूरत फातिहा नहीं, ये तो पूरी जिंदगी है। इसमें पूरी जिंदगी में के मसाइल का हल, इसमें मौत के वक्त के मसाइल का हल, इसमें मौत के बाद के मसाइल का हल, फिर मरने के बाद नस्लों को किसके सपुर्द करके जा रहे इसका हल। मुझे खबर नहीं मेरी मौत के बाद मेरी नस्लों के साथ लोग क्या करेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी नस्लों का, कई लोग कहते हैं, हक खा गए, उनकी जायदाद खा गए, उनकी चीजें खा गए और उनका माल खा गए, उसको गस्ब कर लिया। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं उनकी नस्लों को खा गए, उनकी चीजें खा गए। अल्लाह पाक के हवाले करके चले जाएंगे। कहेगा बाप जा रहे, हमें किसके हवाले? कहा उस रब के हवाले जिससे मैं सारी जिंदगी मांगता था, उस रब के हवाले जो सारी जिंदगी मैं उस रब के तुम्हें हवाले करता था। कहा कैसे हवाले किया? कहा मैंने सूरत फातिहा के हवाले किया तुम्हें, और रब ने सूरत फातिहा के हवाले को कबूल किया। मैंने तुम्हें सूरत फातिहा के हवाले किया और रब ने सूरत फातिहा को कबूल किया है। बेटा मैं वो हवाले करके जा रहा हूं, अल्लाह तुम्हें जाये नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें जाये नहीं करेगा। तुम्हें हवाले करके जा रहा, अल्लाह तुम्हें जाये नहीं करेगा, जाये नहीं करेगा, मैं हवाले करके जा। बस ऐसा ही हुआ। कहने लगे वालिद साहब फौत हो गए, हम छोटे बच्चे थे, पर रब ने जब सूरत फातिहा की फिर हिफाजत दिखाई, किफायत दिखाई, किफालत दिखाई सूरत फातिहा की, ऐसी हिफाजत, ऐसी हिफाजत, ऐसी किफायत, बस हर चीज ऐसे छांव बन गई। दुश्मन भी कहा कि हमें टेढ़ी नजरों से नहीं देखते थे, मैली नजरों से नहीं देखते थे। दुश्मन भी कहते थे आओ हम हमारे दोस्त हैं। कहा मेरे पास एक दुश्मन आया जो मशहूर था और खुला था, अंदर से लड़ने वाला नहीं था, बाहर से लड़ने वाला। कहा मेरे आके मुझे कहने लगा, आके मुझसे कहने लगा तुम्हें पता है तेरे वालिद के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। कहने मैं खामोश, मेरे वालिद ने तो वाकई एहसान किए थे, तो तूने तो सारी उम्र वालिद की जिंदगी में एहसान फरामोशी की थी। हाँ, वालिद की जिंदगी में एहसान फरामोशी की थी। दुश्मन कहने लगा वालिद की जिंदगी में। कहा कि आपके वालिद फौत हो गए हैं, कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, मैं हाजिर हूं। तो कहने लगे मैं जो है मैं चुप हो गया। एक दफा कोई मुश्किल आई, परेशानी आई, मुझे पता चला उस मुश्किल परेशानी के हल करने का जरिया वही बना। वो मेरे सामने नहीं आया, उसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उस मसले को हल कर दिया और मुझे पैगाम दे दिया, भतीजे आइंदा भी खिदमत हो मुझे बता देना। कहा मुझे अब पता चला कि मेरा वालिद सूरत फातिहा के मुझे हवाले करके गया था कि दुश्मन का दिल भी रब ने बदल दिया। दुश्मन का दिल भी रब ने बदल के रख दिया। ये कोई राज है, राज है।
ابن سیرین رحمتullah علیہ، ابن سیرین امام ابن سیرین بصرہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام ابن سیرین خواجہ حسن بصری اکٹھے سو رہے ہیں بصرہ میں۔ ابن سیرین رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو بندوں کو کبھی بے نیل و مرام نہیں دیکھا، کبھی ان کو ناکام، کبھی ان کو میں نے برباد، کبھی ان کو پریشان نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ ان کو خوشحال دیکھا، ہمیشہ ان کو عروج میں کمال دیکھا، ہمیشہ ان کی دنیا آخرت میں ان کو بادشاہ دیکھا۔ تو کسی نے پوچھا یہ بادشاہت ہمیں بھی بتا دے، ہمیں بھی بتا دے۔ تو فرمانے لگے ایک وہ جو اپنے آپ کو سورت فاتحہ کے حوالے کرتا ہے اور رات کی تنہائیوں میں سورت فاتحہ سے دوستی کرتا ہے، ایک وہ، اور فرمایا ایک وہ جو اپنے شیخ کا جانی سار ہوتا ہے، اپنے مرشد کا جانی سار ہوتا ہے، بس جانی سار کہ فتنوں کا جال اٹھا اور یہ فتنوں کے جال کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کون سا عمل کرنا ہے اور کون سے عمل کو طاقتور بنانا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فتنوں کے جال سے بچنے کے لیے، ہماری توجہ ہٹانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے تو معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، اندر اندر فتنوں کے جال کو پوری اندازے سے پورے نظام کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہماری توجہ ہٹ جائے۔ ہم نے تو معافی مانگ لی ہے، ہم نے تو توبہ کر لی ہے۔ فتنوں کے جال سے تاکہ ہم بچ جائیں اور ہمیں فتنوں کا جال نہ کھائے، ہمیں کسی کی بددعا نہ لگے اور ہم اپنے شیطانی نظام کو، اپنے دجالی فتنوں کو جاری رکھیں۔ بظاہر وہ کہتے ہیں ہم نے تو معافی مانگ لی، ہم نے توبہ کر لی۔ کہا جو اپنے شیخ کا جانی سار رہے، ہمیشہ کبھی بھی بے نیل و مرام نہیں جائے گا، کبھی بھی اس کی زندگی میں ذلت، ناکامیاں، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ کتنے خوش قسمت ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے فتنوں کے جال کو ختم کرنے کے لیے اپنے اوپر عمل لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور کتنے بدقسمت ہیں جنہوں نے آج تک توجہ نہیں کی، ان کو بدقسمت کہوں گا، انہوں نے آج تک توجہ نہیں کی۔ اور کتنے قسمت اور نصیبوں والے ہیں جو فتنوں کو برباد کرنے کے لیے دن رات پوری محنت اور جاں فشانی سے لگے ہیں، وہ خوش قسمت بھی ہیں، مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ سورت فاتحہ رات روزہ، سورت فاتحہ رات روزہ، اور راتیں بھی 3 جن میں جلال ہی جلال ہے۔ اپنی زندگی میں مہینے میں 3 راتیں بھی نہیں ہیں۔ اگر میں ایام 20 کے کمالات آپ کے سامنے بیان کروں کہ دن کو روزہ، رات کو سورت فاتحہ، ساری رات، تو میرا خیال گمان ہے کہ ان 3 دنوں میں دنیا بند ہو جائے اور ہر بندہ کہے کہ ہر چیز بند ہے، بس، اور میرے پاس کوئی نہ راستہ ہے نہ کوئی منزل ہے، میرے پاس صرف اور صرف سورت فاتحہ اور روزہ ہے۔ کر لیں فیصلہ؟ کیا خیال ہے؟ فیصلہ کر لیں انشاءاللہ۔ آئندہ جو ہمارا مہینہ آ رہا سفر کا، یہ سفر کا مہینہ ہوگا نا، سفر کے مہینے کی ایام 20 کے روزوں کی ترتیب انشاءاللہ تسبیح خانے میں ہوگی۔ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، دن کا روزہ اور پھر ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام، اور رات کو کھلا آسمان اوپر ہے۔ خواتین کا بھی یہ ترتیب ہوگی، مردوں کی بھی۔ کھلا آسمان نہیں ہے تو حال ہے، کھلا آسمان بھی ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کی ترتیب باقاعدہ یہاں تسبیح خانے میں سرکاری سطح پہ ہوگی۔ سرکاری میں نے ویسے کہہ دیا، سرکاری سطح سے مراد
اس کا اہتمام اور انتظام انشاءاللہ ہوگا بہت زیادہ، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک طاقتور بڑوں کے روحانی پیکج ہیں، وہ دیے جائیں گے بہت، اس کے جو ہماری بڑی زندگیاں گزار کے چلے گئے اور جنہوں نے ہمارے لیے بہت حیرت انگیز راز اور تحفے چھوڑے، یہ وہ انشاءاللہ وہ چیزیں کیا خیال ہونا چاہیے آئندہ انشاءاللہ سفر کی 13، 14 اور 15۔ خوش قسمت ہے آپ پوری دنیا میں میری بات کو سننے والے سن رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ حضرات ہمارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، وہیں رہتے ہوئے، اپنے مقام پہ رہتے ہوئے شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے پوری دنیا میں لوگ نقش یار غار مزار کو آپ بھی کر رہے، پوری دنیا کے لوگ کر رہے، اور دریائے نیل کا نقش آپ بھی کر رہے، پوری دنیا بھی کر رہی، اسی طرح یہ عمل بھی پوری دنیا اور پوری دنیا کرے گی۔ ابھی 26 محرم کا جو تعویذ آ رہا ہمارے ملک میں، اس کی تاریخ بن رہی ہے 22 جولائی منگل، 22 جولائی منگل کا دن فجر سے مغرب کے درمیان لکھنا ہے۔ اس کا تعویذ کا نمونہ اکری کے سوشل میڈیا پہ ہے، کاغذ موجود ہے، اس کے ابھی سے تیاری کریں۔ میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ تھوڑا سا میرا حصہ بھی کمیشن بھی ڈال دیجیے گا، ہے تو کام یہی دھندا، دن رات یہی ہے چندہ، تو ایک تعویذ میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میرے سارے نظام کی خیر و برکت کے لیے بھی لکھ دیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو تعویذ اہتمام ہو، میرے لیے لکیریں لگا کے کہنے چل بھی تو بھی۔ 2 بچے گئے کنویں سے پانی بنی، ایک بچہ توتلا تھا، یہ سچا واقعہ ہے، توتلا تھا، اس نے نا پانی بھر لیا کنویں میں، کہنے لگے پہلے نے بھرا، توتلے نے نہ بھرا، اس نے توتلے کہا اور تواں سے پانی مجھے پلا، تواں سے، انہوں نے کہا خود بھر کے پی لے، پھر کہا تو تواں میں جا، اس کو اٹھا کے تواں میں پھینک دیا، تواں میں پھینک دیا، باہر آ کے خوش ہوتا ہے میں نے اس کو تواں میں پھینک دیا، لوگ بھاگے، نکالا، بچہ بچ گیا، خوش ہو رہا تھا میں نے تواں میں اس کو پھینک دیا۔ تو اپنے لیے تعویذ، نقش، کیفیت اور مرشد کے لیے پھر انہیں کہا ٹھیک ہے 2 لکڑی لگا کے۔ یقین جانیے جب سے میں نے فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے عمل دیے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، میں نے بڑے عاشق دیوانے دیکھے، بہت دنیا میں، میں نے پوری دنیا میں میں نے دیکھا، اللہ اکبر، لوگوں کے اندر جذبے دیکھے، جانثاری کے جذبے دیکھے، عشق کے جذبے دیکھے۔ اللہ مجھے بھی ایسا کر دے، اللہ مجھے بھی ایسا کر دے۔ میں نے پرانے ڈی فریزر مانگے تھے، کسی نے نہیں دیے، ایک بندے نیا بھجوا دیا، دوسرے نے بھجوا دیا، میں کیا کروں گا نیا؟ میں نے تو پرانے مانگے تھے ڈھانچے جس میں میں برف رکھوں، وہ کسی نے نہیں دیا مجھے، پرانے۔ چلو کوئی تو تلاش کرے گا، کباڑ خانے سے کوئی تو تلاش کرے گا۔ اس میں اعظم کا دم 3 اگست کو ہوگا بعد نماز فجر، یاد رکھ لیں، کون سا اگست؟ 3 اگست بعد نماز فجر میں ہوگا۔ اور سورت قریش کا چلہ سفر میں آنے والا ہے، سفر سے ربیع الاول تک سورت قریش کا چلہ 40,000، 70,000 یا 1.25 اور اس کی بڑی دعا جو ہے ربیع الاول میں ہوگی۔ اور حزب البحر کا چلہ بھی آنے والا ہے، 6، 7، 8 سفر میں آنے والا ہے۔ اور سورت 1.25 کروڑ سورت اخلاص اور نقش کا عمل 11 ستمبر سے شروع ہوگا، 11 ستمبر سے۔ اور خوش قسمت ہے جو زمزم کا پانی اپنے گھروں کو لے جائیں، یہ زمزم کے کولر ہیں، حرم سے آئے ہیں، ان کے اندر نقش ہیں، اور یہ پانی اس میں ہم ڈالتے ہیں اور لوگ بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ کیا خیال ہے پھر سورت فاتحہ ایام 20 کی تیاری اور بے قراری، آئندہ مہینے کی تیاری، اور یہ جو آج کی سورت فاتحہ کا درس ہے نا، یہ آج کا، میری کوشش رہی کہ میں صرف اسی پہ بات کروں۔ درمیان میں تھوڑا سا کیکر سنگھ یاد آ گیا، کیکر سنگھ، وہ بہت ساری آنکھیں کھل جاتی ہیں لوگوں کی، سونے والوں کے لیے نا،
تھوڑا سا ایک چٹکلا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سونے کی ترتیب بنا کے آتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ہم نے نیند یہاں آدھی کچھ یہاں پوری کرنی ہے، باقی وہاں پوری کرنی ہے. شیڈول ہوتا ہے بندے کا، کیوں بندہ متاثر کرے گا؟ تو وہ کیکر سنگھ پھر ان کی آنکھیں تھوڑی سی کھلوا دیتا ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، وہ ہر بات پہ کہتے تھے ٹینشن نہیں لینی، بس ٹینشن دیتے تھے، اذیت دیتے تھے تو کہتے ٹینشن نہیں لینی، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے تھے ٹینشن نہیں لینی. تو ایسے لوگ جو ٹینشن نہیں لیتے، ان کے صرف پروگرام ہوتے ہیں کہ آ کے ٹیک ڈھونڈنی ہے، ٹیک سننی ہے، ٹیک نہیں ملنی تو میری یوں ٹیک بنانی ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. پروگرام بنا رہا ہوں کہ کچھ ہماری تسبیح خانے سے قافلے جائیں. آج تک ڈرتا رہا. کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پیر صاحب کا اپنا بھی اس میں خرچہ ہوتا ہے. ایران، عراق اور شام جانے کے لیے، صحابہ اہل بیت کے پاس جانے کے لیے ابھی میں نے قافلے کا ترتیب پوچھی تو پتا چلا کہ ابھی شام بند ہے، وہاں کے ویزے نہیں ہیں. تو اس کی ترتیب بنا رہے ہیں، جب بن گئی تو پھر عام اعلان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ قافلہ جائے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے. درود شفا پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اس میں ذات بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کو مناتے بھی ہیں، کوئی درخواست بھی کرتے ہیں. آج میرا جی یہ چاہتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پاگل دیوانہ ہو کے پڑھیں اور اسی میں دعا کو ختم کر دیں. بولیں ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں پھر اپنا اللہ کو جذبہ دکھائیں، کیفیت دکھائیں، وجد دکھائیں، رونا دکھائیں، گڑ گڑانا دکھائیں، بھکاری بننا دکھائیں، بھکاری بننا، رونا اللہ کو دکھائیں. پھر کیونکہ میں تو زندگی گزر گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وظیفے بتا رہا ہوں، زندگی گزر گئی. اگر یہ فیصلہ کر لیں آپ حضرات آج، کیا رائے؟ درود پاک پڑھ لیتے ہیں اول آخر کی نیت کر کے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. تو یہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے. پھر یہ سورۃ فاتحہ ہم نے سارے فرشتوں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. غور سے سنیں، اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پھر سارے فرشتوں کو ہدیہ دینا ہے، پھر ساری ارواح کو ہدیہ دینا ہے، پھر سارے نیک جنات کو ہدیہ دینا ہے. کام بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ کام بن جائے گا. حیرت انگیز طور. درود پاک پڑھ لیا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ گڑ گڑائیں گے اور اسی میں دعا بھی کریں گے. مانگیں گے بھی صحیح، مانگیں گے بھی صحیح، مانگیں گے بھی صحیح. ایاک نعبد و ایاک نستعین دعا ہے، پوری طاقت ہے، پوری تاثیر ہے، پورا